یہ جو جرنلزم کی بات ہوئی اس میں تھوڑی سی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو صحافت ہے نا وہ بہت زیادہ پولرائزڈ ہے. تو صحافی کے بارے میں پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ ایک ایدا بندہ آئے گا، یعنی بالکل بڑی کلیئر ان کی جو سائڈز ہیں نا وہ بڑی ڈیفائنڈ ہیں. اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا، جب اخبار میں لوگ کالم لکھتے تھے تو پتا ہوتا تھا کہ یار یہ تو نواز شریف صاحب کے لفافے شفافے کہاں سے شروع ہوئے تھے. مطلب میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کچھ مزید جو اس وقت پاکستان کے مشہور جرنلسٹ ہیں ان کی بھی میں پوزیشن اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت وہ کہاں تھے. ظاہری بات ہے وہ ان کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا اگر ان کا ایک سیاسی وہ سامنے آئے، جیسے حسن نثار صاحب تھے یا ہمارے جاوید چودھری صاحب وغیرہ تھے یا اسی طرح حامد میر صاحب وغیرہ تھے. مطلب اس وقت ان کو ہم کس کیٹیگری میں رکھتے تھے؟ یہ انقلابی صحافی ہوا کرتے تھے یا کوئی انہوں نے مزید اپنے اندر ارتقاء کا سفر طے کیا ہے؟ دیکھیے جو بات پہلے بلال کہہ رہے تھے یہ بات تو ماننے والی کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو پیسے کا عمل دخل اور جو ہے کہ لوگوں کو برائب کرنے کا، وہ تو اس کو ہمیں میرے خیال تسلیم کرنا چاہیے کہ اس میں جو ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس کی جو ہے کہ بنیاد رکھی ہے، کہ جس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے اس نے جو ہے کہ پورے ہمارے جو ہے کہ اس میڈیا کو، کہ جو اس سے پہلے بہرحال جو ہے کہ بہت حد تک بالکل مجھے یاد ہے نظریاتی لوگ اس میں موجود تھے، اور جس دور کے مجھے یاد ہے کہ حسن نثار صاحب مساوات کے چیف ایڈیٹر ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد مجھے پتا کہ خبریں میں جب وہ لکھتے تھے تو ان کا جو ہے کہ وہ بالکل ان کا ایک بہت ہی انقلابی قسم کا مساوات تو پیپلز پارٹی کا اخبار نہیں تھا. جی بالکل بالکل بالکل. اور حسن نثار صاحب اس کے ایڈیٹر جی بالکل یہ بالکل بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ظاہر یہ ہوا تو، لیکن دیکھیں جب نظریاتی سیاست ختم ہوئی اس کے بعد تو پھر دیکھیں نا جب پیسے کا عمل دخل پڑا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 90 کے بعد کی سیاست میں آپ کو ایک بڑا پیراڈائم چینج نظر آئے گا. اس کے بعد آپ صرف صحافت کی بات کیا کریں گے اور باقی ساری چیزیں بھی ہیں کہ ہر طرف یعنی پھر انتخابات کے اندر جس طرح پیسہ چلنے لگا، پھر جو ہے کہ ووٹ جس طرح خریدے جانے لگے. بہرحال پہلے تو چاہے جو بھی ہوتا تھا کہ لیکن لوگوں کی ایک رائے تو ہوتی تھی نا، ٹھیک ہے جاگیرداری بھی ہوتی تھی باقی بھی، لیکن لوگ دیتے تھے. لیکن اب تو یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ پوری آبادیاں فروخت ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں تو یہ وہ ساری کی ساری چیز ہے کہ جو اس میں تھوڑا سا اس ڈیبیٹ کو کنکلوژن کی طرف لانا چاہوں گا، اور میں یہ سمجھنا چاہوں گا اس وقت جو کنٹمپریری سچویشن بنی ہوئی ہے، جو لانگ مارچ جس کو کہا جا رہا ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا وقاص صاحب کہ ماضی میں بھی کوئی لانگ مارچ وغیرہ ہوتے رہے ہیں یا یہ بھی کوئی عمران خان صاحب نے تاریخ میں پہلی دفعہ کیا ہے؟ نہیں، اور اگر ماضی میں ہوتے رہے ہیں تو ان کی شکل کیا ہوتی تھی؟ نہیں دیکھیے لانگ مارچ تو بالکل ماضی میں ہوئے ہیں، کچھ اسلام آباد تک پہنچے ہیں، کچھ اسلام آباد سے پہلے اپنے یعنی جو بھی ان کے مقاصد تھے انہوں نے ان کو حاصل کر لیا ہے. یعنی یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پہلا لانگ مارچ ہے. اور یعنی مجھے تو آئی جی اے کے دور کی بھی جلسے یاد ہے، میں اس وقت طالب علم تھا، مجھے یاد یعنی ایک عجیب و غریب فضا ہوتی تھی. یعنی آپ جس کو آج کہتے ہیں نا ایک بالکل میسمرائزنگ قسم کی چیز ہوتی تھی. چونکہ جب ایک مومنٹم بنتا ہے اور جب ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے پوری جو ہے کہ آپ کی سیاسی فضا کے اندر، تو اس میں پھر نوجوان بھی اس میں سب لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے اچھا یہ میں تھوڑا سا قطع کلامی معاف میں جاننا چاہوں گا، ایک تصویر جو وائرل اکثر رہتی ہے کسی ماضی کے دھرنے وغیرہ کے حوالے سے، جس میں مرحوم قاضی حسین احمد صاحب جو ہیں ان کے پیچھے کچھ پولیس ہے اور تحریک انصاف کے سابقہ رہنما فیاض الحسن چوہان جو ہیں وہ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کس اوکیزن کی تصویر ہے؟ وہ بھی بالکل وہ دھرنا تھا جس میں قاضی صاحب جو ہے اسلام آباد جو ہے کہ انہوں نے جانا تھا، اور وہ اسلام آباد جانے سے پہلے ان کو پنڈی میں گرفتار کر لیا تھا، اور بلاخر منور صاحب کی قیادت کے اندر جو ہے کہ وہ جو شرکاء تھے وہ وہاں دھرنا دینے میں کامیاب. یہ کس کے خلاف؟ بے نظیر کے خلاف تھا؟ ہاں جی بالکل یہ تھا. یہ نصیر اللہ بابر صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے. اچھا تو مطلب اس وقت دھرنوں وغیرہ پہ باقاعدہ لاٹھی چارج ہوا کرتا تھا اور قیادت گرفتار ہوتی تھی. لوگ تو کہتے ہیں کہ اس لفظ کے موجد ہی جو ہے کہ قاضی صاحب نے بنایا. پاکستانی سیاست میں دھرنا کا لفظ جو ہے کہ وہ متعارف کسی نے کرایا وہ قاضی صاحب ہی ہیں. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت یہ پریس کے اندر بھی یہ چیز آتی تھی کہ دھرنا لفظ جو ہے اس سے پہلے پاکستان کی صحافت اور سیاست ناآشنا تھی، اور انہوں نے جو ہے یہ لفظ جو ہے کہ جس کو ہم سٹ ان کہتے ہیں وہ انہوں نے متعارف کرایا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ چیز شروع ہو گئی. لانگ مارچ دیکھیں نا، اب لانگ مارچ جو ہے لانگ مارچ آپ نے دیکھا وہ چاہے ماؤ کا لانگ مارچ ہو، خود جو ہے کسانوں کا لانگ مارچ بھی رہا، پھر خود پاکستان کے اندر بھی یہ تھا عدلیہ کا جو لانگ مارچ تھا جو نکلا، پھر اب گجرانوالہ تک پہنچا تھا کہ جس کے بعد ان کو بحال کرنے کا اعلان کر دیا گیا. تو یعنی یہ ایسی بات نہیں کہ یہ کوئی یہ انوویشن ہے کہ جو ابھی کی گئی ہے، اس سے پہلے ماضی میں اس کی مثالیں ملتی رہی ہیں. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹر میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ماضی میں ہمیں سیاستدان نظر آتے ہیں وہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کرتے تھے.
مطلب ظاہری بات ہے چھپنے کی کوشش تو بہرحال ایک حق ہے، اگر وہ ایک سیاسی گرفتاری سے بچنے کی کوشش تو ٹھیک ہے کرتے ہی تھے، لیکن جیسے ہی اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی تھی جہاں پر قانون ان کے سامنے ہے تو اگر وہاں پہ گرفتاری ہوتی تھی تو وہ اس کو ایز اے تمغہ وصول کرتے تھے، نہ کہ قانون کے سامنے ایسے ریئیکٹ کرنا کہ ہم قانون کو مانتے ہی نہیں، سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو بڑے بڑے لوگ ہمیں گرفتار ہوتے نظر آئے ہیں۔ تو وقاص صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ کون کون لوگ ماضی میں ایسے تھے جنہوں احتجاج کیا اور احتجاج کے نتیجے میں گرفتار ہوئے اور انہوں نے اپنی گرفتاریوں کو بہرحال ایک نظام کا حصہ سمجھتے ہوئے قبول بھی کیا اور اس کی مزاحمت بھی کی؟ دیکھیں سیاسی کارکنان کے لیے تو جو گرفتاریاں ہیں یا مقدمات ہیں یہ تو بالکل ان کے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک زیور کی مانند ہوتے ہیں۔ ہم جو ہے کہ اس دور میں کہ جو بھٹو صاحب کا دور تھا اس وقت بھی آپ کو یاد ہے جب قومی اتحاد کی تحریک تھی اس وقت بھی جو کہ لوگ باقاعدہ یہ طے کر کے آتے تھے کہ ہم گرفتاریاں دینے جا رہے ہیں، اور ایک خاص مقام پر لاہور مال روڈ کے اوپر یا مختلف مقامات مختلف شہروں کے اندر وہ یہ طے ہوتا تھا کہ جہاں پھر پولیس بھی موجود ہوتی تھی اور بڑے ہی جو ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں جرأت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اچھا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے اچھا ایون یہ جو تشدد کا معاملہ ہے یعنی عمران خان صاحب یعنی اس سے یعنی تشدد کی یعنی جسے کہ مذمت کی جانی چاہیے، یعنی ظاہر بات ہے کسی صورت میں روا نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ نہتے پرامن اپنے جمہوری حقوق کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں وہ خواتین ہو چاہے نوجوان ہو بالکل جو ہے کہ ان کی یعنی کہ ان کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے۔ لیکن جب عمران خان اور پی ٹی آئی یہ پیش کرتے کہ شاید ہم جو ہے کہ وہ واحد گروہ ہیں کہ جن کے اوپر پولیس تشدد کیا گیا، کیا جو ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ اس سے پہلے کیا کہ کچھ نہیں ہوتا رہا، یعنی کیا کہ کچھ نہیں ہوتا رہا جو ہے کہ اسی پاکستان کے شہروں کے اندر، کیا انہیں نہیں پتا کہ کراچی کے اندر جو ہے تشدد کی کون کون سی جو ہے کہ صورتیں نہیں اختیار کی گئی، چاہے وہ جو ہے نا کہ یعنی ایم کیو ایم کی طرف سے اور چاہے وہ جو ہے آپ حکومت یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے ہو۔ تو یعنی یہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں شاید صرف ہم ہی پہ کیا گیا تو اس لیے اس سے سب گزرے اور یعنی سب بدترین حالات کے اندر گزرے، اور لوگ مانتے ہیں کہ اگر کیا صحافی جو ہے یعنی کیا اس سے پہلے نہیں ہوا، صحافیوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اس کے لحاظ سے، کیا سیاسی کارکن جو ہے مثلا میں ایسی مثال دیتا ہوں چاہے ان کا کریکٹر جو بھی ہو، کیا رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو ہے اسی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کچھ نہیں کیا، وہ تو اخبار میں چھپی تصویریں ہیں نا کہ ان کو جو ہے کہ ان کے داڑھی مونچھ یعنی مونچھیں اور بھویں اور جو ہے کہ ان کے بال تک مونڈ کے جو ہے کہ ان کی تصویر یعنی ایک ان کو ایک عبرت کا نشان بنایا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ شاید عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے جو کہ کارکن جو کہ وہی تاریخ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جمہوری آزادیوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔